نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، تم نے انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ و جاوید ہیں اور انہیں رزق عطا کیا جاتا ہے۔ شہدائے کربلا میں سے ایک شہید ہیں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے صاحبزادے ہیں۔ عمر مبارک آپ کی 19 سال ہے اور شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور مجھے جنگ لڑنے کی اجازت عطا فرمائیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تم میرے بھائی کی میرے پاس نشانی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے گلے سے ایک تعویذ اتارا اور عرض کی یہ تعویذ مجھے میرے والد محترم نے عطا فرمایا تھا، اور انہوں نے فرمایا تھا جب تم پر کبھی کوئی مشکل آئے یا ہمارے خاندان پر مشکل وقت آئے تو اس وقت اس تعویذ کو کھولنا اور اس کو پڑھنا، اس میں تمہارے لیے رہنمائی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ تعویذ پیش کیا گیا اور آپ نے اس کو کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بھائی حسین، میرے بیٹے کو بھی میدان کربلا میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں، نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بقا میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما لیں۔ تو جب آپ نے یہ پڑھا تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے یہ پیغام مل گیا، تو آپ نے پھر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت عطا فرما دی اور آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور آپ نے اپنا جا کے تعارف پیش کیا۔ پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ میرا نام قاسم ہے، میں امام حسن مجتبی کا بیٹا ہوں، مولا علی مشکل کشا کا پوتا ہوں، واقعۃ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں۔ تو عمر ابن سعد اس نے اپنے لشکر سے ایک بہت بڑا جنگجو جس کا نام ارزق تھا اسے کہا کہ تم جاؤ اور اس نوجوان کا مقابلہ کرو۔ اس نے کہا یہ بچہ ہے اور اگر میں اس کے ساتھ جنگ لڑوں تو میری توہین ہے، میں اس کے ساتھ نہیں جنگ لڑ سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں میرے ساتھ آئے ہیں اور میرا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کے لیے وہی کافی ہے۔ اس نے پھر اپنے چھوٹے بیٹے کو بھیجا۔ جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے وہ آیا اور آپ کے ساتھ جنگ کی تو ایک ہی وار میں
آپ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب پھر اس کا دوسرا بیٹا آیا، وہ بھی ایسے ہی، اب ان کا غصہ بڑھتا گیا۔ تیسرا بیٹا آیا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر اس نے اپنا چوتھا بیٹا بھیجا تو اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا۔ اب غصے سے پاگل ہو گیا اور وہ خود ہی میدان میں آیا۔ جب حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے آیا اور اس نے آپ پر وار کیا، آپ نے اس کے وار کو روکا، پھر اس نے وار کیا، پھر آپ نے وار کیا، اس نے روک لیا۔ پھر حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اب جب یہ منظر ہوا تو یہ سارے جو لوگ ہیں یہ ڈر گئے کہ یہ جو نوجوان ہے یہ اتنا بہادر ہے کہ اس کے سامنے اگر ہمارا اتنا بڑا جنگجو نہیں ٹھہر سکا تو کون اس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار واپس تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں شدت پیاس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ پریشان نہ ہو، یہ پیاس ہم سب کے لیے برابر ہے، لیکن یہ کچھ ہی وقت ہے اور اس کے بعد نانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے آپ نے کوثر کے جام پینے ہیں۔ تو پھر جب آپ واپس میدان میں لوٹے ہیں تو ابن سعد نے کہا ایک ایک کر کے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا ایک بار ہی سب حملہ کریں تاکہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ تو انہوں نے جب مل کر شدت کے ساتھ آپ پر حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے اور گرے اور اپنے چچا کو بلایا۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھایا، آپ کا سر اپنی گود میں رکھا اور آپ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور وہیں پہ آپ کی جو روح ہے وہ پرواز کر گئی۔ یہاں پہ ایک پیغام ہے، ایک ازالہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر موجود ہوتے بظاہر دنیا میں تو وہ کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں نہ جانے دیتے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط آتے رہے لیکن وہ نہیں گئے۔ امام حسین علیہ السلام کو خط آئے ہیں تو وہ پھر کیوں گئے ہیں؟ تو یہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں، تو اس کی جو صحیح وجہ ہے وہ یہ ہے، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ان کے خطوط کی وجہ سے تشریف نہیں لے گئے تو آپ نے بھی صحیح فرمایا ہے، آپ کا نہ جانا حق پہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں تو آپ کا جانا حق پر تھا۔ اور اس کے علاوہ اگر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو امام حسین علیہ السلام پر کوئی شک ہوتا، کوئی ان کے فیصلوں پر شک ہوتا، ان کے اجتہاد پہ شک ہوتا، ان کی شان میں، ان کے کام میں، ان کے فیصلوں میں، یا ان کے سفر کربلا میں، اس شہادت میں، تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کے گلے میں یہ تعویذ لکھ کر نہ ڈالتے کہ میرے بھائی حسین آج میری بھی قربانی شامل کر لو۔ تو یہ جو انہوں نے پہلے ہی کئی سال پہلے اس واقعے کے رونما ہونے سے پہلے یہ تعویذ بنا کر رکھ دیا ہے، تو یہ ایک تو آپ کے علم، آپ کے مقام اور آپ کے شان کی دلیل ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ امام حسن بھی حق پر تھے، امام حسین بھی حق پر تھے، اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بھی درست تھا، اور آپ جو میدان کربلا میں تشریف لے گئے ہیں وہ بھی صحیح تھا، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں رضا شامل تھی۔ اسی لیے تو آپ نے اپنا جو 19 سال کا شہزادہ ہے اس کو یہ وصیت کی ہے کہ جب میدان کربلا میں میرا بھائی اکیلا ہو
تو پھر تم نے اپنی جان اپنے چچا پر حضور کے دین پر قربان کر دینی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل کرے اللہ